السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیا بات ہے، کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے؟ ارے بھائی وجہ کیا عرض کروں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن آپ خلاف معمول اس وقت یہاں کیسے؟ مولانا میرا آپ کے پاس حاضر ہونا کچھ مقاصد کا حامل ہے۔ میرے چند سوالات ہیں جن کا مجموعہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان پر 850 برس تک بہت ہی منصفانہ اور بڑی شان سے حکومت کی تو انگریزوں کی کیسی جرأت و ہمت ہو گئی کہ وہ ہندوستان میں گھس کر کرسی اقتدار تک پہنچ گئے؟ جی ہاں، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا۔ وہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس طویل موضوع پر گفتگو کروں، مگر نامعلوم کب زندگی کی شام ہو جائے۔ دیکھیے، دور اقتدار مغلیہ حکومت کے تاجدار سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک مغلیہ حکومت مستحکم و مضبوط رہی۔ اس وقت تک انگریزوں کی ہمت نہ ہوئی کہ اس محب وطن ہندوستان کی طرف بدنیتی سے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، مگر بدقسمتی سے ہندوستان کی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت بے جان ہو گئی تھی۔ چنانچہ 1608 عیسوی میں برطانیہ سے انگریزوں کا ایک قافلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کے غرض سے آیا تھا۔ جب انگریز نے ہندوستان میں قدم رکھا، مغلیہ حکومت تو اس وقت اقتدار پر تھی، انگریز اپنے ناپاک آسائیوں و مقاصد میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ محترم، میں نے شروع میں کہا تھا کہ مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ انگریزوں کا پورا قافلہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور درخواست کی کہ ہم برطانیہ سے تجارت کے غرض سے آئے ہیں۔ بادشاہ انگریزوں کی چال چلا سمجھ سکا اور تجارت کی اجازت دے کر کچھ علاقے بھی انگریزوں کے نام کر دیے۔ اب انگریز نقاب اٹھا کر اپنا اصلی چہرہ کھولا اور آہستہ آہستہ اپنے زہریلے اثرات اور بارودی داغ بیل پورے ہندوستان میں پھیلانے شروع کر دی۔ انگریز نے سب سے پہلے بنگال کو اپنا مرکز بنایا، اس کے بعد پورے ہندوستان پر اپنا تسلط اور اقتدار کا پنجہ گاڑنے کے لیے پوری قوت سر پکڑ چکا تھا۔ بالآخر انگریز نے اپنے ناپاک عزائم اور مقاصد میں کامیاب ہو کر لال قلعے سے سلطنت مغلیہ حکومت کا پرچم اتار کر یونین جیک لہرا دیا تھا۔ مولانا ایک بات تو بتائیے کہ جس وقت انگریزوں کا انڈیا پر مکمل قبضہ ہو گیا تھا اور پورے ملک کو غلام بنائے رکھنے کی کارروائی پوری ہو گئی تھی، تو کیا اس وقت ہندوستانیوں نے غلامی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا یا کوئی اور تدبیر اختیار کی تھی؟ سنیے محترم، جب انگریزوں کا ہندوستان پر پورا قبضہ ہو گیا تھا تو انگریزوں نے کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہی ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کے تصور سے آج بھی رونقیں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ظلم و بربریت کی کوئی حد نہ رہی تو ہندوستانی مسلمان میدان میں کود پڑے۔ اسی اثناء میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جو آگے چل کر ہندوستان کی جنگ آزادی کا بنیادی نقطہ ثابت ہوا۔
اس کے بعد سے مسلمانوں نے ملک عزیز کی آزادی اور اس کے وقار کی بحالی کے لیے تن تنہا 3 مرتبہ میدان میں آ کر انگریزوں سے ٹکر لی، مگر ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر ہی دم لیا۔ بعد میں دوسرے لوگ بھی سامنے آئے، مگر مسلمانوں نے اپنا امتیازی کردار آزادی کی صبح تک جاری رکھا، یہاں تک کہ ہندوستان سے انگریزوں کا جنازہ نکال کر ہی دم لیا۔ مولانا واقعی آپ نے ہندوستان کی تاریخ و تحریک انقلاب کو اجاگر کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے خون سے رنگا رنگ ہونے کے بعد ہی آزاد ہوا، لیکن مولوی صاحب آزادی جس مقصد کے لیے حاصل کی تھی وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے جناب، آزادی کے مقاصد اور حصول آزادی کو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا آزادی میں کوئی کردار رہا ہو۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج ہندوستان میں ایسی حکومت اقتدار پر ہے جو فرقہ پرست فسطائی تنظیم کے آغوش تربیت پروان چڑھی ہے، جو قانون و انصاف کے کھلے دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے فرقہ پرستی کا لبادہ اوڑھ کر انگریزوں کی دلالی کر کے قانون و انصاف کا اور جمہوریت کا جنازہ نکال کر ملک کو غلام بنا دیا ہے۔ مولوی صاحب یہ تو بڑا سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے صدیوں کی قربانیوں کے بعد ہندوستان کو آزاد کرایا، اور اب دوسرا مسئلہ جمہوریت کی بحالی اور قانون و انصاف کا ہے، تو فرقہ پرستی اور تعصب پرستی کو کیسے ختم کیا جائے جس سے ہندوستان کی جمہوریت کی بحالی ہو اور ہر مذہب کو آزادی ہو، ورنہ ہم تو ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ بھائی جان، اس کے لیے تمام سیکولر نواز جمہوریت پسند افراد اور ہر محب وطن افراد کا بنیادی فرض ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ایک ساتھ ہو کر ملک کی سالمیت اور اس کے اتحاد کو فروغ دینے، نیز قانون و انصاف کا تحفظ کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف جدوجہد کریں اور ایسی آئین شکنی حکومت کو پیش کریں جو فرقہ پرست طاقتوں اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف جدوجہد کریں۔ مولانا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔